اور یہ ویسے تو یہاں پر مساہمہ لکھا ہے، مطلب اگر آپ ان کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ سرکاری طور پر ویسے یہ ہے، اگرچہ اس کو بہت سارے ادارے چلاتے رہے ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اب سعودی حکومت کے پاس ان کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کہ اب بھی کچھ این جی اوز یا کچھ اہل الخیر ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، جو اس پر کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف کتاب نہیں، بلکہ ابھی جب ہم اس کے تفصیل میں جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو ٹھیک طریقے سے لکھنا، اس کے صفحہ نمبر اس کو لکھنا، اس کی پی ڈی ایف کا اس کے ساتھ ربط کرنا، کہ کوئی بھی عبارت جب ہم کلک کرتے ہیں اس کی پی ڈی ایف کھلتی ہے، اس کے اوپر ٹھیک طریقے سے اس کے اعراب، زیر زبر، تشکیل مکمل اس کی ٹھیک لکھنا، اور پھر جب ہم تشکیل زیر زبر سے ہم تلاش کرتے ہیں وہ چیز ویسی کی ویسے ہمیں مل جائے، اور اس کی مطلب جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے حقوق حاصل کرنا۔ ظاہر ہے کہ عرب ممالک میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب بغیر اجازت کے آپ ڈال نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں تو جو بھی جس کا جو دل چاہتا ہے نا، تو ہمارا چھاپ بھی دیتے ہیں لوگ۔ میں ایک مثال بتاتا رہتا ہوں اپنے پروگراموں میں، کلاس میں بھی، کہ ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر محمد خیر ہیکل، بہت بڑی شخصیت تھی۔ وہ کبھی کبھی کلاس میں ہمیں کہتے تھے، ہم ریسرچ تقریباً میں نے ان سے پڑھی، تو کہتے تھے کہ آپ لوگ جو پاکستانی ہیں نا، آپ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو کیوں بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا تھیسس تھا اسلامی سیاست کے حوالے سے، بڑا شاندار تھیسس تھا، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا، بہت ساری زبانوں میں، اور یہاں تک کہ جس ملک میں تھے ان پر ان لوگوں نے پابندی بھی لگا دی۔ بیچارے یونیورسٹی میں تھے، پھر یونیورسٹی سے باہر ہو گئے، پھر آئے، اور پھر وہ بہت زیادہ پھر بات نہیں کرتے تھے، کچھ اس ٹائپ کی جو آج کل ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میری کتاب بغیر اجازت پاکستان میں کسی نے چھاپ دی، تو یہ بتاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم نے کہا استاد صاحب بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے آپ کے نام سے چھاپ دی، یہ بھی بڑی مہربانی ان کی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کتاب اٹھا کر اپنے نام پہ ہی چھاپ دے، تو تب بھی کوئی نہیں پوچھتا یہاں۔ تو ہمارے ہاں تو حالت اس ٹائپ کی ہے، خیر، لیکن عرب ممالک میں یہ مسائل زیادہ ہیں۔ اچھا، جو اردو کے مکتبے ہیں نا، جو اردو کے مکتبہ، جو ایک تو دعوت اسلامی کا ہے المدینہ لائبریری کے نام سے، وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے استعمال میں ہوگا، نہیں تو آپ اس کو ضرور استعمال میں رکھیں آپ۔ اس کے ساتھ ایزی قرآن و حدیث ہے، مکتبہ جبریل ہے، مکتبہ شاملہ بھی ہے، ان سب کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں۔ ایزی قرآن و حدیث میں اردو کے سارے ترجمے موجود ہیں، اور بلکہ تفسیریں بھی زیادہ تر موجود ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، خیر وہ بھی۔ تو یہاں پر بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہوئے، حقوق کے معاملات نہیں ہیں جو عربوں میں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ایک بہت بڑی ایک ویلفیئر ہے جو یہ کام کر رہی ہے، ہم تو ان کے لیے دعائی دے سکتے ہیں، اور اگرچہ ہمارے پاس یا کچھ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا کہ فکری طور پر تمام جو افکار کے لوگ ہیں، مسلکی طور پر ان کی بھی کتابیں سب کی شامل ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی ایک دین کا بہت بڑی دین کی خدمت ہے۔ تو ہم تفصیل سے جانے سے پہلے اگر کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم تفصیل میں چلتے ہیں، اور پھر ذرا ہمیں بتائیں کہ اب آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ کوئی ڈاؤن لوڈ ہوا، کچھ سسٹم کھلا، کچھ چلا شاملہ کہ ابھی تک وہیں زیرو پہ ہیں آپ؟ اس صورت یہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی تک نہیں؟ میں اس کو یہ یہاں سے بند کر رہا ہوں، ذرا دیکھتے رہیے گا، یہ یہاں سے ہم اس کو بند کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بند ہو گئی۔ اب یہاں تک پہنچ گئے آپ لوگ کہ نہیں پہنچ گئے ابھی؟ اچھا، اب ہم کچھ اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سب سے پہلا جو یہاں پر نشان ہے، یہ اختر کتابن، اس کو ذرا دیکھیے گا، اس میں سب سے اوپر لکھا ہے الکتب۔ تو یہاں پر ہم کسی بھی کتاب کا نام لکھیں گے
تو وہ کتاب آئے گی، کسی بھی کتاب کا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، فتح جی ہم فتح القدیر لکھنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں ہم نے ایک لفظ لکھا، وہ پورے لفظ دے دے گا آپ کو، سارے کے سارے لفظ دے دے گا۔ اس سے بہت پہلے شاملہ ہوتا تھا جس کے اندر ایسا آپشن نہیں ہوتا تھا، آپ کو پورا لکھنا ہوتا تھا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ فتح القدیر، اب یہ فتح القدیر ان چار کتابوں میں جو نام ہے نا، ان کے اندر یہ فتح القدیر ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بخاری لکھوں گا تو شاید وہ سینکڑوں رزلٹ کھلیں گے، تو پھر ہمیں پورا نام لکھنا پڑے گا، صحیح البخاری۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو نام کے اعتبار سے دوسروں سے ملتی جلتی نہیں ہیں، تو وہاں پر پھر ایک تھوڑا سا نام لکھنا بھی کافی ہوگا۔ تو العنایہ شرح الہدایہ اور فتح القدیر اس کے حاشیے پر ہے، اور فتح القدیر جو کتاب ہے پوری، اور فتح القدیر للشوکانی یہ تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر فتح القدیر، اور پھر استنباطات الشوکانی فی تفسیرہ فتح القدیر، یہ بھی تو چار۔ اب آپ کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب کو، تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے۔ میں یہ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے، اس کا یہ آپشن ہے، اس کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ میں جیسے اس کو کرسر کو لے جاتا ہوں تو یہ پوری کی پوری اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ کتاب کھل گئی، اور اب یہ کتاب کی جو تقسیم ہے، یہ کتاب کی یہ تمام جو اس کے اندر کتب ہیں، تو کتاب خطبہ کے بعد کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اور اگر ہم کسی کتاب میں جائیں گے، مثال کے طور پر کتاب الحج میں، اور کتاب الحج کے نیچے جو ابواب ہیں، پھر وہ ابواب بھی ہیں اس کے اندر۔ آپ طالب علم ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، 10 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، یہ تفصیل کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں پہ لے لیتے ہیں، یہی پہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم تھوڑی بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ یہیں سے۔